السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی لوگوں کا، جتنے بھی اسٹوڈنٹس بھائی بہن وغیرہ ہماری کلاس لے رہے ہیں، سب کا دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ہمارا تھوڑا تھوڑا سبق چل رہا ہے، الحمدللہ کافی سبق ہو چکا ہے۔ آج ہم ایک نئے سبق کی طرف چل رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کو یہ سب سمجھایا جائے گا۔ اس کے بارے میں ہمارا چیپٹر چل رہا ہے، چیپٹر نمبر 4 حروف مدہ۔ اس کا قاعدہ آپ کو لکھوا دیا تھا۔ اب آگے کا سمجھنے کے لیے اپنا نورانی قاعدہ نکال لیں۔ آپ لوگ جن لوگوں نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے وہ اس کو اوپن کر لیں۔ ہم نے بتایا تھا آپ کو حروف مدہ کے بارے میں بتایا تھا۔ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف یا واو، جس میں سے الف مدہ کا قاعدہ الگ بتایا تھا آپ کو، اور حروف مدہ تینوں کے بارے میں ایک قاعدہ بتایا تھا، پھر بتایا تھا الف مدہ کا قاعدہ اور اس کی پہچان۔ اب 2 مدہ بچے ہیں، ایک یا مدہ بچا ہے، ایک واو مدہ بچا ہے، اس کے بعد یہ لیسن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو آج ہم سب سے پہلے یا مدہ پڑھیں گے۔ یہ یا مدہ کا قاعدہ ہے۔ یا مدہ کا قاعدہ پڑھنے سے پہلے ایک قاعدہ ہم پڑھیں گے جزم کا، ٹھیک ہے؟ جب جزم کا قاعدہ ہم سمجھیں گے تبھی ہم یا مدہ کا قاعدہ سمجھیں گے۔ جب تک ہمیں جزم کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا تو یا مدہ کی پہچان بھی ہم نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جزم کے قاعدے کو سمجھنا ہے۔ اچھا، جزم کس طریقے کا ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں۔ یہ یا کے اوپر جو بنا ہوا ہے یہ جزم ہے، یہ جزم کا نشان ہے۔ جیسے زبر کا ہوتا ہے، زیر کا ہوتا ہے، پیش کا ہوتا ہے، یہ جزم ہوتا ہے۔ اس طریقے سے بنا ہوتا ہے، چھوٹی دال کی طرح لفظ کے اوپر۔ تو پہلے اس کا قاعدہ آپ لوگ نوٹ بک میں اپنے لکھ لیں۔ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہو گئی پوری۔ آپ کی بات سمجھ میں آ بھی گئی ہوگی کہ جزم کسے کہتے ہیں، اور جزم جب لفظ کے اوپر آ جائے تو وہ لفظ کیا کہلاتا ہے، اور جس حرف پر جزم ہو اس کو کیسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات تو جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ جیسے یا کے اوپر جزم آیا تو یا ساکن ہو گئی، جزم ہٹا دو تو خالی یا، جزم رکھ دو تو یا ساکن۔ ایسے ہی کوئی بھی لفظ یا کی جگہ با ہو، تا ہو، سا ہو، جیم ہو، دال ہو، کوئی سا بھی لفظ ہو، اگر اس کے اوپر ہم جزم رکھ دیں گے تو وہ ساکن کہلائے گا۔ جیسے خالی دال ہے، اس کے اوپر ہم نے جزم رکھ دیا تو وہ دال ساکن ہو گیا۔ نون ہے خالی، نون کے اوپر جزم رکھ دیا تو وہ نون ساکن ہو گیا۔ جزم رکھنے کے بعد لفظ ساکن ہو جاتا ہے، اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اب یہ یا ہے، یا کے اوپر جزم رکھ دیا تو یہ یا ساکن ہو گئی، جنہوں نے بتایا تھا پہلے ابھی اس میں قاعدے میں کہ جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات بتائی تھی جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے یا کے اوپر جزم ہے تو یا کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ اب یا سے پیچھے والا حرف کون سا ہے؟ حمزہ ہے، تو حمزہ سے ملا کر یا کو پڑھا جائے گا، یا کو خود نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیں کبھی بھی جزم جب ہوگا تو اس کو پیچھے والے حرف سے ہی ملا کر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ انہوں نے اسی لیے بتایا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے بآسانی بات۔ جب بھی کسی لفظ پہ جزم ہوگا، یا کے اوپر ہو یا کسی اور حرف کے اوپر، تو اس سے پہلے ایک حرف ہوگا، اس والے حرف سے اس جزم والے حرف کو ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں کہ بات آپ کی سب کی سمجھ میں آ رہی ہوگی بآسانی۔ اب جیسے یا کے اوپر جزم ہے تو اس کو پیچھے والے حرف سے کس طرح ملا کر پڑھیں گے؟ حمزہ یا زیر ای۔ اب ادھر یا کے اوپر جزم ہے تو اس کو با سے ملا کر پڑھیں گے، با یا زیر بی۔ تو یہ ہو گیا اس کو پیچھے والے حرف سے ملانا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جو ہے یا مدہ کا قاعدہ ہم پڑھیں گے اور یا مدہ کی پہچان کریں گے۔ مطلب جب یا مدہ قاعدہ بتایا جائے گا جب ہی یا مدہ کی پہچان بھی ہو جائے گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب اس کے آگے آپ لکھ لیں، جزم کے قاعدے کے آگے یا مدہ کا قاعدہ، ٹھیک ہے؟ تو یا مدہ کو کیسے پہچاننا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے اس کو پہچاننے کا، کوئی حل بیل نہیں ہے اس میں۔ دیکھیں سیدھا سیدھا قاعدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی، بس اتنا قاعدہ ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی۔ ساکن سمجھ گئے آپ؟ یا ساکن وہی ہوتی ہے جس پہ جزم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ساکن حرف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر جزم ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب یا ساکن ہوگی، یا کے اوپر جزم ہوگا اور اس سے پہلے زیر ہوگا تو وہ یا مدہ ہوگی۔ یہ یا مدہ کی پہچان ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور کنڈیشن بن رہی ہے تو یا مدہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یا مدہ ہونے کے لیے یا کا ساکن ہونا لازمی ہے، ضروری ہے۔ جب تک یا ساکن نہیں ہوگی جب تک یا مدہ ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ تو پہلے تو یا کا ساکن ہونا ضروری ہے، اس کے بعد
یا ساکن سے پہلے زیر کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ یا ساکن سے پہلے ادھر زیر آ رہا ہے حمزہ کے نیچے، تو یہ یا مدہ ہو گئی، حمزہ یا زیر ای، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ حروف مدہ کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں، پیچھے قاعدے میں بتایا تھا۔ ایسے ہی با یا زیر بی، تا یا زیر تی۔ اچھا سیم قاعدہ اس کا مطلب اس طریقے سے ہے جیسے الف مدہ کے اندر آپ کو بتایا تھا، الف جس سے پہلے زبر ہو وہ الف مدہ ہوگا، اس میں الف سے پہلے زبر دیکھنا تھا ہمیں، الف سے پہلے لفظ نہیں دیکھنا تھا کون سا آ رہا ہے۔ ایسے ہی یا مدہ میں بھی ہمیں لفظ نہیں دیکھنا ہے کون سا آ رہا ہے یا ساکن سے پہلے، یا ساکن سے پہلے ہمیں زیر ہی دیکھنا ہے۔ جیسے ادھر یا ساکن سے پہلے زیر آیا، لفظ حمزہ تھا، ادھر یا ساکن سے پہلے زیر آیا، لفظ با ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آیا، لفظ تا ہے، تو لفظ تو بدلتے رہیں گے یا تک، مگر جو زیر ہے وہ ہونا چاہیے یا ساکن سے پہلے، اگر زیر ہے تو بس سیدھا سیدھا وہ یا مدہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بس اتنا ہی ہے، یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا بآسانی۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں لکھ کر۔ تو اب اس کو ہم اس طریقے سے یہاں سے آگے پڑھیں گے پورا یا تک ملا کر، حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، ثا یا زیر ثی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر ذی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر سی، ضاد یا زیر زی، طوا یا زیر طی، ضوا یا زیر زی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر یی۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق ہمارا یہیں رہے گا، تھوڑا تھوڑا سبق چلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے نیچے کا سبق آپ کو کل دیا جائے گا۔ آج آپ نے یہ اس کو یاد کرنا ہے، قاعدوں کو سمجھنا ہے، یہ چھوٹا سبق نہیں ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں نہ کم سمجھیں، کیونکہ اصل جو ہے وہ قاعدے کی پہچان ضروری ہے۔ اگر آپ کو اس کی تو پہچان اکثر لوگوں کو ہوتی ہے نیچے کے لفظوں کی، اصل جو پہچان ہمیں کرنا ہے وہ قاعدے کو یاد کرنا ہے، قاعدے کو سمجھنا ہے، قاعدے کو اپلائی کر کے دیکھنا ہے آگے، اور پھر پڑھتے پڑھتے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ یا ساکن کیوں ہو رہا ہے، اس کی جڑ تک جانا ہے پورے۔ جیسے یہ یا ہے تو یا کون سی ہے یہ، اب اس کو آپ دیکھیں گے دھیان سے، قاعدہ یاد ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ یا ساکن ہے۔ ٹھیک ہے، اور کون سی یا ہے یہ، اور یہ یا مدہ ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، یا مدہ قاعدہ یاد ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ یا مدہ ہو گئی، اس کو پڑھنا کیسے، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، کیونکہ حروف مدہ میں ہم نے بتا دیا تھا آپ کو حروف مدہ کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ جیم یا زیر جی، اس طریقے سے اس کی پریکٹس کریں، پڑھ پڑھ کر دیکھیں لفظوں کو، اور قاعدے کو بالکل پکا یاد کریں، اس کے بعد سبق اپنا آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی اگلے سبق میں، جب تک آپ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کر دیں آگے، جن لوگوں تک نہیں پہنچ رہی ہے یہ ویڈیو، ان لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچا دیں، اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔